بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے راز پر بات کریں گے جو صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کا نور ہے، دل کا سکون ہے اور زندگی کے اندھیروں میں ایک اجالا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس کلمے کے بارے میں جو زبان سے نکلتا ہے مگر عرش تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ ہے درود شریف۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ وہ ذکر ہے جو روح کو بیدار کر دیتا ہے، جس سے تقدیریں تک بدل جاتی ہیں، اور جو صرف اللہ کی رحمت ہے۔ جب آپ ایک بار بھی دل سے درود شریف پڑھتے ہیں تو ایک فرشتہ وہ درود پاک لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک عرش سے پہنچتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جب تم مجھ پر درود بھیجتے ہو تو فرشتے اسے لے کر میرے پاس آتے ہیں۔ قیامت کے دن نور۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس کا درود قیامت کے دن پل صراط پر اس کے لیے نور ہوگا۔ گناہوں کی بخشش۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت اور شوق سے درود پاک بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کے دن اور رات کے گناہ بخش دیتا ہے۔ قیامت کے دن قربت۔ درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، درود شریف پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات ملتی ہے۔ ذلت سے بچاؤ۔ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے اور وہ درود پاک نہ پڑھے تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی جہاں آپ سنیں محمد کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں۔ یہ ہمارے لیے عزت کا باعث ہے، ذلت سے بچاؤ کا ذریعہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ سوچئے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے چند الفاظ کس طرح سیدھا اس مبارک دربار تک پہنچتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ درود پاک پڑھنے کا روحانی اثر۔ جب انسان محبت اور توجہ سے درود پاک پڑھتا ہے تو دل کے اندر ایک عجیب سی گرمی، سکون اور نور پیدا ہوتا ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، جیسے کوئی درد کسی نے چھین لیا ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، لیکن یہ غم کے نہیں بلکہ عشق اور روحانی لذت کے آنسو ہوتے ہیں۔ دنیا کی آوازیں دور لگنے لگتی ہیں اور انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ ایک بے پناہ سکون اتر آتا ہے جو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو درود میں ڈوب گیا وہ اپنی فطرت سے مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک شخصیت نہیں ہیں بلکہ ایک مقام ہیں، اور جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ اس مقدس مقام سے ایک روحانی رشتہ قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں، درود پاک وہ پل ہے جو اس دنیا کو عالم ملکوت سے جوڑتا ہے۔ مولانا روم اور درود شریف کا واقعہ۔ ایک بار مولانا روم سے کسی نے پوچھا، اتنا درود پاک پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مولانا مسکرائے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا، میں ایک بار اندھیرے میں تھا، کھویا ہوا محسوس کر رہا تھا۔
تب صرف درود پاک تھا جو میری روح کو دوبارہ روشنی میں لے آیا۔ درود کا اثر تقدیر پر۔ درود پاک صرف عبادت نہیں، یہ ایک وظیفہ ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا، اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود پاک پڑھو۔ دعا بہر صورت مقبول ہی مقبول ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ درود پاک وہ چابی ہے جو بند نصیبوں کے تالے کھول دیتی ہے۔ جب ہم درود پڑھنا بھول جاتے ہیں، پھر محسوس ہوتا ہے کہ دل بے چین ہے، دعاؤں میں اثر نہیں، سکون کھو گیا ہے، اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ذکر محبت چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ جی ناظرین، بے شک سب کچھ بھول جائیں لیکن درود شریف پڑھنا ہرگز بھی نہ بھولیں۔ اولاد، روزی اور سکون کے لیے درود پاک، اور اگر آپ اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں تو درود شریف ضرور پڑھیں۔ روزی میں برکت چاہتے ہو، ہر صبح 11 بار درود شریف پڑھ کر اپنے کام پر نکلو اور دیکھو کیسی برکت برسنے لگتی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، میں نے ایک رات تہجد کے وقت 1000 بار درود پاک پڑھا اور میرے کمرے میں روشنی پھیل گئی، دل کو ایسا سکون ملا جو زندگی میں کبھی محسوس نہ ہوا ہو۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ ناظرین، غور طلب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی عبادت میں اپنی اور اپنے فرشتوں کی مثال دے کر یہ نہیں کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں اور میرے فرشتے ایسا کرتے ہیں۔ بس صرف ایک واحد عبادت ہے اور وہ ہے درود پاک پڑھنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی درود پاک پڑھو، درود و سلام پڑھو۔ غور کریں کتنی بڑی اور عظیم سعادت ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مثال دے کر فرما رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو یہ سعادت ضرور حاصل کرو۔ آج سے درود پاک کو اپنی عادت بنا لو۔ آج اپنے دل سے وعدہ کرو، صبح اٹھتے ہی 11 بار، ہر نماز کے بعد 33 بار اور سونے سے پہلے 100 بار درود پاک پڑھنا لازم کر لیں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ درود پاک پڑھنے میں خود بخود ترقی ہوتی جائے گی۔ شاید یہی عمل ہماری زندگی بدل دے، شاید یہی عمل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے جائے۔ دل سے اپیل ہے، محبت کا اظہار کرو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح کو سکون ملے۔ اس ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو اور کمنٹ میں لکھو اللہم صلی علی محمد۔ یاد رکھو، درود پاک پڑھنا محبت کا سب سے خوبصورت اور مضبوط اظہار ہے۔